ڈاکٹر جے شنکر نے. اب تو پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی اور افغانستان سے جو حالات ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے، تو جو بھارت ہے وہ بھی طنز کر رہا ہے پاکستان پہ. اب یہ حالات آ گئے ہیں اور وہ تنزیہ انہوں نے یہ بولا ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کے ہاتھوں خود ہی مر رہے ہیں. نہیں یہ ڈاکٹر دیکھیں جے نا، شنکر ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے جو بات کہی ہے، یہ ہلری کلنٹن کیا آئی تھی پاکستان کے پاکستان کے اندر کیا آئی تھی کہ آپ پڑوسیوں کے لیے سانپ اپنے بیک یارڈ پہ پالیں گے تو وہ سانپ آپ کو بھی ڈسیں گے. یہ بہت پرانی بات کی تھی. اب لیکن وہاں پہ اس وقت چیز کیا چل رہی ہے کہ آپ تاجکستان کی طرف جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ دے آر اینٹی طالبان. آپ ووخان کی طرف جاتے ہیں صرف اس لیے تاکہ پریشر کریٹ کر سکے آپ طالبان پہ. بھارت جو ہے وہ جا کے ریہیبلیٹیشن کی بات کرتا ہے افغانستان میں آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ بنگلہ دیش چلے گئے ہیں. تو دراصل یہ سلسلہ چل رہا ہے ٹٹ فار ٹیٹ کا، جو کہ میری نظر میں اس پہ بلیو نہیں کرتا عالیہ، اس لیے کہ اس کی تو لمٹ ہی نہیں نا کہ آپ بنگلہ دیش گئے ہیں ہم افغانستان چلے جائیں گے، ادھر سے طالبان اگر آپ کو پش کر رہے ہیں آپ تاجکستان چلے جائیں گے. اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ نے 4 جنگیں لڑی ہیں، اس کے بعد آپ کہاں پہنچے ہیں؟ آپ یہ غربت کی طرف پیسے کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ غربت پاکستان کو تو دیکھیں نا، میں سب سے بڑی بات کرتا ہوں کہ جب آپ نے اٹامک پاور بن گئے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے ایک سب سے بڑی تھیوری آپ بار بار استعمال کرتے تھے کہ ہم کنونشنل وار نہیں لڑ سکتے بھارت کے ساتھ، کیونکہ بھارت بہت بڑا ہے، بہت بڑا کنٹری ہے، اور آج تو ان کے پاس فائنینشل اسٹرینتھ بھی موجود ہے اور آج ان کے پاس ملٹری اسٹرینتھ بھی موجود ہے کہ ہم کنونشنل جنگ نہیں لڑ سکتے، اس لیے ہم نے اٹامک بم رکھ لیا ہے بنا کے. لیکن اس کے بعد آپ نے اخراجات کم کیوں نہیں کیے اپنی آرمی کے؟ آپ نے لوگوں کی ویلفیئر پہ پیسے کیوں نہیں لگائے؟ پھر اس کے بعد آپ کی اکانومی اور لوگوں کی تعلیم بہتر کیوں نہیں ہو رہی؟ پھر اس کے بعد کیونکہ آپ سنسیئر ہی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. آپ بلکہ آج اگر دیکھا جائے تو آپ ٹریڈ کے علاوہ، ٹریڈ اور ایجوکیشن کے بغیر یو کینٹ سروائیو، اور اس کی طرف دونوں چیزوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. دونوں طرف آپ بنگلہ دیش کو 4 میزائل دے دیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ بھارت اس کے ساتھ ٹٹ فار ٹیٹ اور کچھ کر لے گا، وہ بلوچستان پہ زیادہ زور دے دے گا، پھر کیا کریں گے؟ وہ اس وقت طالبان کو مزید وہ ساتھ دیکھے نا، دنیا کے اندر دیر از نو فری لنچز. اگر وہ طالبان کے پاس جائیں گے، طالبان ان کی بات سنیں گے، تو طالبان ان کے ساتھ بات کر بھی رہے ہیں. آپ کے پاس صرف ایک ہی اسٹرینتھ موجود تھی عالیہ کہ افغانستان از اے لینڈ لاک، اور آپ کراچی کی پورٹ سے جو اترتا تھا طالبان لے کے وہ چابہار کی طرف جا رہے ہیں سارے. انہوں نے کاؤنٹر کر لیا، وہ چابہار سے سارا کچھ کر لیں گے. آپ کی یہ جو ایک اسٹرینتھ تھی آپ کی، یہ بھی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ختم ہو رہی ہے بلکہ. تو در حقیقت میرے خیال میں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیں، بیچارے سمندروں میں مر رہے ہیں، گردے بک رہے ہیں، ان کے ترس کریں ان پہ. یہ ماؤں کے بچے ہیں، ان کو تعلیم دیں. بلکہ عالیہ مجھ سے کل پرسوں کسی نے پوچھا کہ آپ اس کا حل کیا دیں گے؟ میں نے کہا میں اس کا حل یہ دوں گا کہ میں بجائے ایم اے اردو اور ایم اے اسلامیات، ایم اے عربی اور ایم اے فارسی کرانے کے بجائے یہاں پہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں. یہ ایل ایس فیض نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ ان کو یہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں، اور اس کے بعد او پی ایف یا ایسی منسٹری جو ہے وہ خود ان لوگوں کو جہازوں پہ بٹھا کے جابیں لے کر باہر کے کنٹریز میں بھیجے، خود ہی ان کو ٹرین کرے، ان کی گارنٹی لی جائے کہ دے آر ٹرینڈ، امتحان ان کے لے کے، اور ان کی جابیں خود ہی. اس وقت ہر کنٹری کو ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے بالکل. اس وقت یورپ کے اندر تو لوگوں کے بچے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے، جاپان کے اندر نہیں ہو رہے. انہی لوگوں کئی ایمبیسیاں ایسی ہیں عالیہ، میں آپ کو بتاتا ہوں. جاپان کی ایمبیسی، آپ کورین ایمبیسی، آپ کورین زبان پڑھیں، وہ آپ کو وہاں پہ جاب خود لے دیتے ہیں. ایمبیسی میں جا کے امتحان دیں، آپ کو وہاں پہ ورک پرمٹ بھی دے دیتے ہیں اور آپ کو جاب بھی دے دیتے ہیں. لوگوں کو ضرورت، لیکن گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی؟ اس وجہ سے کہ وہ 22,000 لوگ جو ہیں اپنے بچے تو نکال کے لے جاتے ہیں ڈوئل سٹیزنشپ کے ذریعے، اور جو پیچھے مر رہے ہیں ان کے لیے یہ جہاد کریں. یہ کہتے ہیں کہ سیاست نہیں، جہاد ہے. قاسم لندن میں ہی رہے گا لیکن آپ جہاد کریں یہاں پہ. لیکن ان کی آنکھوں پہ پٹی ہے، کان بند ہے ان کے. میں نے بالکل یہی کہا تھا کہ میں ان بچوں کو انگلش میتھ پڑھاؤں گا، ان کو ٹیکنیشین بناؤں، ان کو الیکٹریشین بناؤں، پلمبر بناؤں، اور ان کی جابیں خود جا کے ان کو کر کے جہازوں پہ بٹھا کے بھیجوں ان کو، بجائے کشتیوں میں مرے. لیکن یہ کوئی سوچے تو تب ہے، سوچ ہی کو نہیں رہے گا، اس طرح توجہ ہی نہیں. نیشنلزم سب سے بڑا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، جو میرا المیہ یہ ہے کہ عالیہ نیشنلزم نہیں ہے. قومیں قومیت کے بغیر ختم ہو جاتی ہیں، اور یہی ہو رہا ہے اس وقت. ہم نے فائلوں میں پاکستان بنایا ہے، ورنہ ہم نے پاکستان بنایا ہی نہیں.
हमने लोगों के साथ 1947 में एक धोखा किया है, वो भी रिलीजन की बेस पे, और हमने जस्टिफाई उसको नहीं किया, लोगों को पाकिस्तान दिया ही नहीं। और पाकिस्तान बनाने के पीछे भी फाइनेंशियल रीजंस थी, रिलीजन का तो नाम दिया गया है, फाइनेंशियल रीजंस थी। आप तालीम से नफरत कर गए थे, मौलवी ने आपको कह दिया था इंग्लिश पढ़ोगे काफिर हो जाओगे, तो काफिरों की जबान है। आपने अर्थशास्त्र को डिनाई कर दिया था क्योंकि ये हिंदुओं ने लिखी है। आपने ये सारी चीजें खुद अरेंज की हैं। आप आज भी खुदारा इन चीजों से ऊपर, आज गोरों की किताबें तो पढ़ के देखे ना, एमबीबीएस करते हो तो एमबीबीएस किसने बनाया? आपकी टेक्निक, आपकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर आपका क्या ख्याल है? अरबी में पढ़ाई जा रही सारी चीजें, इंग्लिश में पढ़ाते हैं। आपके अदालतों की प्रोसीजर इंग्लिश में हो रही है। 18वीं सदी का कानून मैं खुद लाभ करके आया हूं, सारे कानून ब्रिटिश बने आज भी पाकिस्तान के अंदर। या तो फिर वो भी तब्दील कर लो ना, अगर अर्थशास्त्र से नफरत है तो फिर अदालतें भी चेंज करो, अपने हस्पताल भी चेंज करो, और फिर उसके बाद ये या तो एक साइड पे जाओ ना। ये जो हिपोक्रेसी है ना उधर के ना इधर के, कहते कवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया। चाल आप अपनी भूल चुके हैं, आप नीचे जा रहे हैं। साजिद साहब, बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस आपने तमाम इश्यूज पर पेश किया है। आपको हम मुबारकबाद देते हैं। आपके लीडर और प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के नए जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अब वोट टेकिंग सेरेमनी में अपना हलफ उठाएंगे और फिर आपसे बात होगी, तो हम पहले ही हमने कहा आपको हम मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू सो मच। दुनिया तब्दील होने वाली है, और मैं आखिर में 3 चीजें कहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, इन्होंने अगले दिन अपनी तकरीर में कहा है कि मेरी डिक्शनरी में 3 लफ्ज हैं, लव, गॉड और टैरिफ। तो ये 3 लफ्ज है। और जो टैरिफ इसलिए उन्होंने कहा है कि वो जंगों के अहदाफ जो है टैरिफ से हासिल करना चाहते हैं। फेथ, रिपब्लिकन सारे कंजर्वेटिव हैं, फेथ होना चाहिए किसी ना किसी चीज के ऊपर, और लव के बगैर दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। जयशंकर साहब की जो पर्सनैलिटी है ना, वो गजब की है। वो दुनिया के मजे ले लेते हैं, पाकिस्तान किस खेत की मूली है। और इसीलिए आलिया शाह कह रही है कि जयशंकर साहब ने अब पाकिस्तान के भी मजे लेने शुरू कर दिए हैं। भाई लेंगे, क्योंकि तुम्हारे काम ही ऐसे। जयशंकर साहब ने कहा है कि जिस आतंकवाद को पाकिस्तान पाल रहा था, जिस पर वो उछल रहा था, खुश हो रहा था, अब वो उसी को ही पेल रहे हैं। टीटीपी की बात कर रहे हैं। टीटीपी को पाकिस्तान ने इसलिए बसाया था कि इन आतंकियों का सहारा लेकर वो डॉलर्स कमाएगा। अब डॉलर्स मिलने तो बंद हो गए, क्योंकि पहले जब अफगानिस्तान में अमेरिका था तब ये टीटीपी काम आते थे भाई इनके, है ना। अब डॉलर्स नहीं आ रहे, और यही कारण है कि अब टीटीपी वाले खुद पाकिस्तान को ठोक रहे हैं। और साथ में तालिबान ने जिस तरह से अब पाकिस्तान को धमकी दी है कि भाई तुम्हारा जो आधा एरिया है वो हमारा है, हम कब्जा करके रहेंगे। तो पाकिस्तानियों सबसे पहले तालिबान से ना अपने क्षेत्र को बचाओ, पता चले वो आधा कब्जा कर बैठ गए इस्लामाबाद। और कल ट्रंप की ओथ सेरेमनी है, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे, और क्या क्या बदलाव आएगा ये देखने वाली चीज होगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।